یہ سارے جو اصول دین اور فروع دین میں ایک پلیٹ فارم پر تھے، جن کا مقصد کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی تھی، یہی لوگ جماعت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو جماعت کہا ہے، اور اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خصوصیت اور اسلام کی عظمت کو بتاتے ہوئے اور تقوی کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ نے اس پاکیزہ جماعت کو، جس کے ایمان کو اللہ نے رضی اللہ عنہ رضو عنہ کی سند دی، ایک جن کو اللہ نے خیر البریہ کہا، سب سے بہترین اور پاکیزہ مخلوق، ان کو کہا صحابہ کو، دو ہو گیا۔ نمبر 3، اللہ نے اولئک ہم متقون کہا، تقوی کی سرٹیفکیٹ دی۔ جی بدری صحابہ کو تو کہا تھا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو عمل کرو، اللہ تعالیٰ علم غیب کی بنیاد پہ جانتا ہے تمہارا ایمان کتنے درجے کا ہے، جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ کیا آپ کو بھی کوئی بشارت مل گئی بدریوں کی طرح؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ان تمام پاکیزہ صحابہ کو، جن کو سرٹیفکیٹ مل گئی تھی، دنیا میں عزت اور نیک نامی ملی، اللہ نے اپنی محبت کی سرٹیفکیٹ دی، اللہ نے اس پاکیزہ جماعت کا انتخاب کیا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه جامع بيان العلم وفضله ورواه الامام احمد في مسنده بسند حسن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے دلوں میں جھانکا، تمام مخلوق کے دلوں میں اللہ نے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے پاک اور صاف پایا، اس لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے منصب پر فائز فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے تمام مخلوقات کے دلوں میں دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل سب سے پاک اور صاف تھا۔ صحابہ کو کیوں چنا اللہ تعالیٰ نے؟ آخر بیعت رضوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کے تعلق سے کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ نے بیعت رضوان والے صحابہ سے رضامندی کا اعلان کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کی سچائی کو جان لیا، اللہ نے ان کے دل کی پاکیزگی کی بنیاد پر اللہ نے ان پر سکون نازل کیا، اللہ نے اطمینان نازل کیا، اللہ نے فتح مبین سے نوازا، اللہ نے نصرت سے نوازا، اللہ نے ان کے ذریعے کائنات کو روشن کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل ایک تھے، پاک تھے، صاف تھے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اللہ نے نبی کے صحابہ کا دل سب سے پاک پایا، اس لیے اللہ نے ان کو معاون بنایا، داعی بنایا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اللہ نے مؤید اور ناصر بنایا، اور اللہ نے کہا هو الذی ایدک بنصرہ، آیت نمبر 62 اور 63 سورہ توبہ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، سبحان اللہ، اللہ نے آپ کی تائید فرمائی اپنی خاص مدد سے بھی اور ایمان والوں سے بھی۔ اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ۔ اللہ نے آپ کی تائید کی، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر زمین کے تمام خزانوں کو بھی آپ خرچ کر دیں، اگر اللہ آپ کو تمام خزانہ بھی دے دیتا اور تمام خزانوں کو بھی خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ دلوں کو جوڑنے والا رب العالمین ہے، ولکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کر دی۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتایا، اور اللہ نے اس پاکیزہ جماعت کو کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ مت سمجھو کہ تم نبی کے صحابہ ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے عمل کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ یاد رکھو، جو گھر کا جتنا بڑا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑی ہے، جو امام کی ذمہ داری اور مقتدی کی ذمہ داری نہیں ہے، جو امیر کی ذمہ داری اور مامور کی ذمہ داری نہیں ہے، جو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے وہ سوار کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑو مضبوطی سے، جمیعاً، اکٹھے پکڑو، اللہ کی رسی کو پکڑو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد؟ سلف کے کئی اقوال ہیں، سب سے پہلے جماعت کی رسی کو پکڑو، وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آؤ، ایک۔ دوسرا قول اللہ کے دین کی رسی کو پکڑو، تیسرا قول کتاب اللہ کی رسی کو پکڑو، سنت کی رسی کو پکڑو، یعنی تمام اقوال ہیں، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر مضبوطی سے آ جاؤ، ولا تفرقوا، تفرقہ مت ڈالو۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کرتے ہیں۔ کیا قول نقل کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد سماک الحنفی سے کہا، یہ سماک الحنفی وہ مقلد حنفی نہیں تھے،
کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 50 اور 60 کے بیچ کی ہے. کہاں سے ماں حنفی سے کہا یا حنفی الجماع 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 الجماع، جماعت کی رسی کو پکڑو، جماعت کی رسی کو پکڑو. کیوں؟ فإن اللہ امر بالالفۃ ونہى عن الفرقہ، اللہ نے اتحاد کا حکم دیا ہے اور اختلاف سے اللہ نے روکا ہے، اور کہا فإن الفرقة مہلکۃ والجماعۃ نجاۃ. دیکھیے اختلاف یہ ہلاکت و بربادی ہے. جو آدمی کتاب و سنت کے منہج سے ہٹے گا، صحابہ کے منہج سے ہٹے گا، اختلاف میں پڑے گا، یہ ہلاکت ہے. اور والجماعۃ نجاۃ، اور جماعت پر چلنا یہ نجات ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس علیکم بالطاعۃ والجماعہ، اے لوگو طاعت یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر جمع ہو جاؤ، والجماع اور دلوں میں اتحاد پیدا کرو، اجتماعیت کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ رہو. فإنہما حبل اللہ الذی امر بہ، کیونکہ یہ اللہ کی طاعت و بندگی اور اجتماعیت کی رسی یہ وہ چیز ہے جس کی اتباع کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وإنما تکرہون فی الجماعۃ والطاعہ وخیر مما تستحیون فی الفرقہ، جماعت کے ساتھ رہو، حق پر ہو، کتاب و سنت تمہارا منہج ہے، توحید تمہارا منہج ہے، صحابہ کا منہج تمہارا منہج ہے، اس کے اندر تم اتحاد کے ساتھ رہو اور مصیبتوں پر صبر کرو. یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ تم الگ ہو جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ، وادیوں میں چلے جاؤ. لوگوں کے ساتھ ملنا اور ان کی باتوں پر صبر کرنا اور کتاب و سنت کی دعوت پر اجتماعیت کے ساتھ عمل کرنا، یہ اختلاف کرنے سے اور گوشہ نشینی سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن، یہ صحابہ کا منہج ہے، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے اور لوگوں کی باتوں پر صبر کرے، یہ بہتر ہے اس آدمی سے جو گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لے، جنگل میں چلا جائے. اجتماعیت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بخاری مسلم کی، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ 3 چیزوں سے راضی ہے اور 3 چیزوں سے ناراض ہے. کیا مطلب؟ یعنی 3 چیز جب عمل کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور میں نے بتایا کہ اللہ کی رضامندی جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. اور 3 چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا. نمبر 1 اللہ کی رضامندی کیا ہے؟ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہکم ثلاثا، یرضی لکم ان تعبدوا ولا تشرکوا بہ شیئا. پہلے عقیدے میں اتحاد ہونا چاہیے. آج اتحاد کے نعرے لگ رہے ہیں، اجتماعیت کے نام پر نئی نئی جماعتیں بن رہی ہیں، جمعیتیں بن رہی ہیں. کہیں جمعیت القریش ہے، کہیں جمعیت فلاں ہے اور کہیں جمعیت فلاں ہے. لیکن یاد رکھو جب تک عقیدے کا اتحاد نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی عظمت دل میں نہیں آئے گی، جب تک کہ اللہ کی توحید نہیں آئے گی، نبی کی سنت نہیں آئے گی، امت کبھی متحد ہو سکتی نہیں ہو سکتی. آج عورتوں کے حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں، آج اپنے حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں، نئے نئے کمیشن بن رہے ہیں، لیکن اللہ کا حق کہاں چلا گیا؟ نبی کا حق کہاں چلا گیا؟ اور یاد رکھو نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 5 چیزوں کی پیشن گوئی فرمائی، جن میں سے ایک وَلَا عَطَّلَ قَوْمٌ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَ بَيْنَهُمْ. جو قوم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو چھوڑ دے گی، چھوڑنے کا مطلب یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو ترک کر دے گی اور اس کے مقابلے میں دوسرے قانون کو اختیار کرے گی، اللہ اس قوم کو آپس میں ٹکرا دے گا. یاد رکھیے. اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حسن حدیث، الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب. جماعت رحمت ہے، اگر صحیح عقیدہ ہوگا، صحیح منہج ہوگا، اللہ دلوں میں محبت پیدا کرے گا. اور اگر منہج عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اللہ دلوں میں نفرت پیدا کرے گا. جس طرح اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جب پوری دنیا جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھی، یہودیوں کو اللہ نے لکھنا اور پڑھنا سکھلایا. جب پوری دنیا غربت کی شکار تھی، یہودی خوشحال اور فارغ البال تھے. یہودی انبیاء کی اولاد تھے، لیکن جب انہوں نے
اللہ کی دعوت کو، نبی کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ نے عذاب میں ڈالا. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ نے قیامت تک ان کے دلوں میں عداوت اور دشمنی پیدا کر. یہ عذاب ہے. الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب. اجتماعیت رحمت ہے اور اختلاف اللہ کا عذاب ہے. مثال کے طور پر بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، سنت کو چھوڑتے ہیں. مثال ایک سب بندی کی مثال لو، ایک بھی کرو صحابہ کی، ایک ضعیف روایت کہ صحابہ کے صفوں میں اختلاف رہا ہو. صحابہ کے صفوں میں اختلاف رہا ہو. بخاری کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تھے آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے کہتے لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. معلوم یہ ہوا کہ جب کتاب و سنت پر چلیں گے تو اللہ محبت ڈالے گا، اور کتاب و سنت کس سے ہٹیں گے تو اللہ دلوں میں اختلاف ڈالے گا. لا تختلفوا في الصفوف فتختلف قلوبكم. صفوں میں اختلاف نہ کرو ورنہ اللہ دلوں میں